محمد رسول الله Ya Allah Ya Allah si se pensa ko ya Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مجلس میں ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ اسلام نے دنیا کو کیا کچھ دیا. آپ کو یہ بات یاد دلاتے ہوئے چلیں، اسلام اس دین کا نام ہے جو کچھ ابدی حقیقتوں کو انسانیت کے سامنے پیش کرتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اسی اسلام، اسی فرما برداری کے دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے تھے. اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سچا دین صرف اسلام ہی ہے. اسلام کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کرنا، اپنی زندگی کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دینا، جس وقت جو بھی رسول رہا ہے اس رسول کی اطاعت کرنا. اور آج اسلام کے معنی یہ ہیں کہ تمام انبیاء کرام کو تسلیم کرنا اور آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مکمل طور سے پیروی کرنا. اسی لیے اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود اور الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول، اس کے نمائندے، اس کے بھیجے ہوئے ہیں. اب آئیے اس بات پہ ہم غور کریں کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو، اس کے گویا آخری ایڈیشن کو دنیا بھر کے سامنے پیش کیا. 570 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے. 610 عیسوی میں جبکہ آپ 40 سال کے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا. 13 سال تک آپ مکے کی وادیوں میں اسلام کی دعوت پیش کرتے رہے، اور اپنی زندگی کے باقی 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے. 23 سال کی مختصر مدت میں آپ نے اسلام کو جزیرہ نمائے عرب کے ایک بہت بڑے حصے پر قائم کر دیا. اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق تقریباً 2.5 سال تک، 2 سال 4 مہینے تک امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10.5 سال تک موقع عنایت فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ اسلامی سلطنت کے کام کو آگے بڑھائیں. اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ، وہ 15 سال تک خلافت راشدہ کے کام کو آگے چلاتے رہے. پھر اس کے بعد تقریباً 4 سال تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ خلافت راشدہ کو آگے بڑھائیں. پھر اس کے بعد مختلف تبدیلیاں آتی رہیں، مختلف حکومتیں آتی رہیں، مختلف لوگ آگے بڑھاتے رہے اس کام کو. لیکن ایک تبدیلی ہے جس کو دنیا بھر کے تاریخ دانوں نے محسوس کیا ہے، وہ یہ کہ 100 سال کے اندر اندر اسلام پوری دنیا پہ چھا گیا. اور وہ کہتے ہیں it is a phenomenon which we are unable to explain how Islam expanded with such great speed. اتنی تیزی کے ساتھ اسلام کس طریقے سے پھیل گیا اور ساری دنیا پہ چھا گیا، اس بات کی تشریح کرنے سے، اس بات کو ایکسپلین کرنے سے ہم اپنے آپ کو قاصر محسوس کرتے ہیں. بہت سارے ماہرین نے، بہت سارے علماء نے، اسکالرس نے ان سب چیزوں کا جائزہ لیا ہے اور بتایا ہے کہ اسلام کے کیا کچھ اثرات پڑے. اسلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں شرک پھیلا ہوا تھا. شرک کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا. ظلم تھا، ایک طرف گریٹ رومن امپائر، دوسری طرف گریٹ پرشین امپائر تھے. ان دونوں کی چکی میں دنیا کے انسان پس رہے تھے. اسلام نے ان دونوں سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا. کہا کہ نہیں، اب ظلم کی حکومت نہیں رہے گی، اب انصاف کی حکومت رہے گی. ٹیکسوں کا بوجھ گھٹا، کھیتیوں پر توجہ دی گئی، بزنس پہ توجہ دی گئی، کاروبار پہ توجہ دی گئی. اس زمانے کی جو محدود معنی میں جو انڈسٹریز تھی ان پہ توجہ دی گئی. آمد و رفت کے ذرائع بڑھے. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 800 یا 1000 سال تک اسلام، اسلامی تہذیب یہ ساری دنیا پہ چھائے رہے. 9/11 کے بارے میں آپ جانتے ہیں.
9/11 کا جو حادثہ ہوا جس کو دنیا بھر نے کنڈم کیا، ٹوئن ٹاورز گرا دیے گئے، کن کی سازش تھی؟ خود امریکہ کی سازش تھی۔ اس میں بہت سارے ویب سائٹس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب چیزوں کو۔ بہرحال وہ غیر متعلق مسئلہ ہے۔ ایک خاتون ہے مس کیرلی فیورینا، سی ای او، چیف ایگزیکٹو آفیسر آف ہیولٹ اینڈ پیکارڈ HP۔ انہوں نے اس واقعے کے 15-20 دن کے بعد ایک تقریر کی، غالباً ٹیکسس میں ہوئی تھی یہ تقریر۔ میں آج کی نشست میں ان کی تقریر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسلام نے دنیا کو کیا کچھ دیا، اس پر ان خاتون نے، کیرلی فیورینا، چیف ایگزیکٹو آفیسر آف ہیولٹ اینڈ پیکارڈ نے اس تقریر میں بہت ساری اہم باتیں بتائی ہیں، اور یہ تقریر ان کی ہے سپٹمبر 26، 2001۔ آئیے اس تقریر کو میں جزواً آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ کہتے ہیں، There was once a civilization that was the greatest in the world۔ ایک زمانے میں ایک ایسی تہذیب تھی جو دنیا کی سب سے بڑی تہذیب تھی۔ یہ اسلامی تہذیب کا ذکر ہو رہا ہے۔ It was able to create a continental superstate that stretched from ocean to ocean and from northern climes to the tropics and deserts۔ یہ ایک بہت ہی بڑی حکومت تھی، وہ ایک ایسی تہذیب تھی جو مختلف بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اور شمالی سمندروں سے لے کر جنوب کے سمندروں تک، اور مشرق سے لے کر مغرب تک، یہاں تک کہ یہ ریگستانوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ پھر وہ کہتی ہیں، Within its dominion lived hundreds of millions of people of different creeds and ethnic origins۔ یہ جو تہذیب تھی اسلامی تہذیب، اس کے تحت مختلف مذاہب کو ماننے والے اور مختلف ایتھنک گروپس سے تعلق رکھنے والے کروڑوں کی تعداد میں رہ بس رہے تھے۔ One of its languages became universal language of much of the world۔ اس کی زبانوں میں سے ایک زبان، یہ عربی زبان کا ذکر کر رہی ہیں، وہ اس زمانے کی سب سے بڑی اور عظیم زبان بن گئی، اور دنیا کے بڑے حصے میں رابطے کی زبان بن گئی۔ سووں ممالک کے لوگوں کو جوڑنے والی تھی یہ زبان، عربی زبان۔ عربی زبان ایک معمولی زبان تھی۔ عربی زبان صرف جزیرہ نما عرب کے زیادہ تر حصوں میں بولی جاتی تھی، لیکن اس تہذیب کی وجہ سے یہ زبان دنیا کے تقریباً 100 ممالک کے درمیان رابطے کی زبان بن گئی۔ Its armies were made up of people of many nationalities۔ اس اسلامی تہذیب کا جو حصہ تھا، اس کی جو فوج تھی، وہ بہت ساری مختلف قومیتوں کے لوگوں کے فوجیوں پر مشتمل تھی۔ And its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known۔ اور اس کی جو فوجی قوت تھی، اس نے ایسے امن اور سیکورٹی اور حفاظت کی فضا پیدا کر دی جو اس سے پہلے کبھی انسانی تاریخ میں نہیں پیدا ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ The reach of the civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between۔ اس تہذیب کے دور رس اثرات اور اس تہذیب کی طرف سے جو تجارتی ترقی ہوئی، وہ جنوبی امریکہ سے لے کر چین تک، اور ان کے درمیان جتنے ممالک ہیں ان سب تک اس کے اثرات پھیلے ہوئے تھے۔ مزید وہ کہتے ہیں، and this civilization was driven more than anything by invention۔ اس تہذیب کو آگے بڑھانے والی سب سے چیز کیا تھی؟ وہ صفت ایجاد تھی، یعنی ان لوگوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی، نئے نئے کارنامے انجام دیے، نئے نئے تجربات کیے۔ اسلامی تہذیب جو چھا گئی، اس کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ لوگ ڈرے نہیں، سہمے نہیں، کام کو آگے بڑھاتے رہے۔ Its architects designed buildings that defied gravity۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ چنانچہ مس کیرلی فیورینا، سی ای او آف ہیولٹ اینڈ پیکارڈ، کہتی ہیں کہ اس کے جو معمار تھے، آرکیٹیکٹس، انہوں نے ایسی ایسی عمارتیں تعمیر کی جو لا آف گریوٹی تک کو نل اینڈ وائڈ کر دینے والی تھیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، دمشق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 100 سال کے بعد جو مسجد تعمیر کی گئی ابھی تک موجود ہے۔
مسجد خرطبہ کا نام آپ نے سنا ہے، کورڈوبا ماسک، یہ 786 عیسوی میں اس کا آغاز ہوا بنانے کا۔ 711 عیسوی میں مسلمان اسلام کا پیغام لے کر اسپین میں داخل ہو گئے، اور 786 میں یعنی کہ ان کے داخل ہونے کے تقریباً 75 سال کے بعد اس مسجد کا آغاز ہوا۔ 3 سال میں مسجد خرطبہ مکمل ہوئی۔ آج بھی جا کر مسجد خرطبہ کو، اس کے حسن کو، اس کی مضبوطی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اٹس آرکیٹیکٹس ڈیزائن بلڈنگس دیٹ ڈیفائڈ گریویٹی، اس کے معماروں نے، آرکیٹیکٹس نے ایسی عمارتیں تعمیر کی جو گریویٹی، کشش ثقل کے اصولوں کے خلاف تھیں۔ ہندوستان میں بھی آپ دیکھیے، تاج محل کو دیکھیے، دنیا کی خوبصورت ترین عمارت۔ پھر مزید وہ کہتی ہیں کہ اٹس میتھمیٹیشینس کریٹڈ دی الجبرا اینڈ لوگریدمس، اس کے جو ریاضی دان تھے انہوں نے الجبرا کو ایجاد کیا، جو میتھمیٹکس کا ایک سیکشن ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آج جو ہم کمپیوٹرز کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے، وہ جو میتھمیٹیشینس تھے، الخوارزمی وغیرہ وغیرہ 11ویں صدی میں تھے، ان کی وجہ سے ہی یہ ساری کی ساری چیزیں ممکن ہو سکیں۔ اس کے بعد وہ مزید کہتی ہیں اٹس ڈاکٹرز ایگزامن دی ہیومن باڈی اینڈ فاؤنڈ نیو کیورز فار ڈیسیز، اس کے جو حکماء اور ڈاکٹرز تھے انہوں نے بیماریوں کا مطالعہ کیا اور بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے نئی نئی دوائیں ایجاد کی۔ Its astronomers looked into the heavens, named the stars and paved the way for space travel and exploration. اس کے جو ماہرین فلکیات تھے انہوں نے آسمان کا بغور مطالعہ کیا، ستاروں کے نام دیے۔ جی ہاں، یورپ کی زبانوں میں بھی بہت سارے جو ستاروں کے نام ہیں تھوڑے سے وہ تبدیل ہو گئے ہیں، اس لیے کہ عربی کے الفاظ کو جب انہوں نے یورپین زبانوں میں، لیٹن وغیرہ میں ڈھالا تو کچھ تلفظ میں تبدیلی ہو گئی، لیکن بہت سارے ستاروں کے نام عربی زبان میں تھے اور عربوں نے ان کو دریافت کیا تھا۔ اینڈ پیورڈ دی وے فار اسپیس ٹریول اینڈ ایکسپلوریشن۔ آج ہم جو خلا میں سفر کر رہے ہیں اور خلا کی تحقیق کر رہے ہیں، وہ اسی لیے ممکن ہو سکی کہ ان عرب سائنسدانوں نے، عرب ماہرین فلکیات نے آسمان کا مطالعہ کیا، ستاروں پر ریسرچ کی، اور ہمارے لیے آج اسپیس ایکسپلوریشن اور اسپیس ریسرچ کے دروازوں کو کھولا۔ اٹس رائٹرز کریٹڈ تھاؤزنڈس آف اسٹوریز، اس کے جو رائٹرز تھے، مصنفین تھے، انہوں نے ہزاروں کہانیاں لکھیں۔ اٹس پوئٹس روٹ آف لو وین ادرز بفور دیم were too steeped in fear to think of such things۔ اس تہذیب کے پروردہ شاعروں نے عشق و محبت کی داستانوں کو رقم کیا، جبکہ اس سے پہلے کے جو رائٹرز تھے وہ اس طرح کی چیزوں پر قلم استعمال کرتے ہوئے جھجکتے تھے اور ڈرتے تھے۔ When other nations were afraid of ideas, this civilization thrived on them and kept them alive۔ دوسری قوموں کا حال اس وقت دنیا میں یہ تھا کہ وہ نظریات سے ڈرتے تھے، ان کی زندگی کھانے پینے سے ہی متعلق تھی، سوچنا، غور و فکر کرنا، نئے نئے نظریات کا ایجاد کرنا اور تخیل کی بلندیوں پر جانا۔ اس وقت جب کہ دنیا کی دوسری قومیں اس طرح کے کام کرنے میں جھجکتی تھیں اور ڈر سے کام لیتی تھیں، اس وقت یہ تہذیب اسی طرح کے افکار و خیالات کی بنیاد پر پروان چڑھی اور اس نے اس طرح کے نئے نئے خیالات کو جنم دیا اور پرانے خیالات کی نئی صورت گری کی۔ When censors threatened to wipe out knowledge from past civilizations, this civilization kept the knowledge alive and passed it on to others۔ جب مختلف لوگ جو سینسر کی طرح سخت تنقیدیں کیا کرتے تھے، وہ اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ پرانے زمانے سے، جیسے یونان اور روم مراد ہے، ان کے پاس سے جو ہمیں معلومات اور علم ملا تھا اس کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں یا کس حصے کو پیش کریں، کس حصے کو پیش نہیں کریں۔ اس وقت اس تہذیب کے پروردہ لوگوں نے اس نالج کو نہ صرف حاصل کیا بلکہ اس میں اضافہ کیا، بلکہ اسے آج کی دنیا کے سامنے پہنچایا۔ مثلا دیکھیے رومن سویلائزیشن یا گریک سویلائزیشن، خاص طور پر یونانی تہذیب، اس کی بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی تھیں، لیکن عربوں نے ان چیزوں کا ترجمہ کیا، یونانی فلسفے کا کافی اثر رہا، اس کی انہوں نے نئی صورت گری کی، اس میں اضافہ کیا، اور بعد میں یورپ کو وہ ساری کی ساری چیزیں دوبارہ مل سکیں۔ While modern Western civilization
shares many of these traits. The civilization I am talking about was the Islamic world from the year 800 to 1600, which included the Ottoman Empire and the courts of Baghdad, Damascus and Cairo, and enlightened rulers like Suleiman the Magnificent. آج کی وہ کہتے ہیں کہ آج کی جو مغربی تہذیب ہے وہ یہ جو اسلامی تہذیب تھی اس کی بہت ساری خوبیوں کو اس نے اپنایا ہے. میں جس تہذیب کے بارے میں گفتگو کر رہی ہوں وہ اسلامی تہذیب ہے جو اسلامی دنیا پر 800 ہجری سے لے کر 1600 ہجری تک چھائی ہوئی تھی, which included the Ottoman Empire, جس میں سلطنت عثمانیہ بھی شامل تھی اور بغداد, دمشق اور قاہرہ جن کے کیپٹل تھے, جو ممالک تھے, وہاں کی تہذیبیں بھی شامل تھیں. اور اس کے اندر سلیمان دی میگنیفیشنٹ جو ترکی کا ایک عثمانی بادشاہ تھا اس کی حکومت بھی شامل ہے. Although we are often unaware of our indebtedness to this other civilization, its gifts are very much a part of our heritage. وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ آج ہم مغربی دنیا میں رہنے والے لوگ کس حد تک ہم قرضدار ہیں, کس حد تک ہم احسان مند ہیں اس اسلامی تہذیب کے, اس سے ہمیں سے زیادہ تر لوگ ناواقف ہیں, لیکن اس تہذیب کے دیے ہوئے تحفہ جات گفٹس وہ ہمارے ورثے کا ایک قیمتی حصہ ہیں. یعنی اسلام نے ساری کی ساری چیزیں مغربی ممالک کو دیں. The technology industry would not exist without the contribution of Arab mathematicians. آج کی جو ہماری ٹیکنیکل ترقی ہے یہ ممکن نہیں ہو سکتی تھی اگر عرب میتھمیٹیشینس نے جو کچھ کنٹریبیوشن دیا تھا وہ ہمیں نہیں ملا ہوتا, کیونکہ اس سے پہلے جو رومن لیٹرز, رومن ہندسے ہوتے تھے بڑی مشکل تھے, اس میں حساب کرنے میں پوری آپ کی زندگی لگ جاتی. لیکن جسے آج عرب نومیرلز کہتے ہیں 1 2 3 4 وغیرہ وغیرہ, جو ہندوستان سے لیے تھے انہوں نے, اس لیے انڈین نومیرلز بھی کہلاتے ہیں. ہندوستان کا ایک عطیہ تھا, ہندوستان میں پڑا ہوا تھا, عربوں نے اس کو لیا اور لے کر اپنے ہاں رائج دیا, اور پھر 12ویں صدی کے بعد پورے کے پورے یورپ میں آہستہ آہستہ یہ 1 2 3 کا جو سسٹم ہے یہ وہاں پر رائج ہو گیا, جس کی وجہ سے حساب کرنا, کیلکولیشن کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا. اور سلیمان میگنیفیشنٹ جو ترکی کا خلیفہ تھا, اس نے ٹالرنس کیا ہوتا ہے, مختلف قوموں کو کیسے ٹالریٹ کیا جائے, کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے, کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے, عیسائیوں کو, یہودیوں کو, ہندوؤں کو, سب کو کام کرنے کا موقع دیا جائے, یہ جو رواداری ہے اور کس طریقے سے حکومت کی جاتی ہے, سیوک لیڈرشپ, اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں سکھایا. And perhaps we can learn a lesson from this example. It was leadership based on meritocracy, not inheritance. It was leadership that harnessed the full capabilities of a very diverse population that included Christians, Islamic and Jewish traditions. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں, یہ اپنے کمپنی کے لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اور شاید ہم ایک سبق سیکھ سکتے ہیں ہمارے لیے ایک نمونے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے, کہ ان کی جو لیڈرشپ ہوا کرتی تھی وہ باپ کے بعد بیٹا موروثی نہیں ہوا کرتی تھی, بلکہ صلاحیت کی بنیاد پہ ہوتی تھی, قابلیت کی بنیاد پہ ہوتی تھی. اور آج ہم دنیا میں جو لیڈرشپ کرنا چاہتے ہیں یہ اپنے کمپنی کے بارے میں کہہ رہی ہیں. اس سلسلے میں ہم ایک بہت اچھا سبق ان لوگوں سے حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پر مختلف قومیتوں کے لوگ, جن میں مسلمان بھی تھے, عیسائی بھی تھے, یہودی تھے, سب کی صلاحیتوں کا اور ان کی خوبیوں کا استعمال کیا گیا. This kind of enlightened leadership that nurtured culture, sustainability, diversity and courage led to 800 years of invention and prosperity. اس طرح کی ایک روشنی پسند لیڈرشپ تھی, قیادت تھی, اس نے ثقافت کو فروغ دیا اور سسٹینیبلٹی یعنی مسلسل ایک چیز چلتی رہے اس کو فروغ دیا, اور تنوع کو فروغ دیا اور ہمت کو فروغ دیا. اس کی وجہ سے 800 سال تک دنیا نے دیکھا کہ خوشحالی کیا ہوتی ہے اور ایجادات کس طریقے سے کی جا سکتی ہیں. اس کے بعد وہ کہتی ہیں, ان ڈارک اینڈ سیریس ٹائمس لائک دس, آج کے اس زمانے میں جب کہ بہت زیادہ تاریکی پھیلی ہوئی ہے اور بہت زیادہ سنجیدہ مسائل کا سامنا ہے, we must affirm our commitment to building societies, institutions that aspire this kind of greatness. آج کے زمانے میں ہمیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے کہ اسی طرح کی تہذیب جس کے اندر اس طرح کی عظمت ہو اس کو ہم دوبارہ فروغ دے سکیں. More than ever we must focus on the importance of leadership, bold acts of leadership and decidedly personal acts of leadership. اور
سب سے زیادہ ہمیں اس بات پہ توجہ دینا چاہیے کہ ہم لیڈرشپ کی کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کریں، بولڈ لیڈرشپ کی کوالٹیز کو۔ اس طریقے سے مس کیرلی فیورینا انہوں نے اسلامی تہذیب کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ صرف ایک پہلو تھا، ورنہ اور بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں، اور اگر اس کا ٹیکسٹ انگلش میں آپ کو چاہیے تو آپ ہیولیٹ پیکارڈ اس کا جو ویب سائٹس ہے وہاں سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو میں نے آپ کے سامنے عبارت پیش کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تہذیب اس کا کیا کچھ کنٹریبیوشن رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے مختلف لوگ، خاص کر مسلمان، اپنے اس ہیریٹیج، اپنے اس ورثے پر توجہ دیں، اور توجہ دے کر دنیا کی دوبارہ خدمت کرنے کے لیے، ان کی لیڈرشپ کو تھامنے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے جدوجہد کریں، اور ظلمت پسندی کو چھوڑیں، تنگ نظری کو چھوڑیں، اور دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو جو ورثہ ہے اس سے ہمیں واقف ہونے اور اس سے بھی بہتر انداز میں کام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ، وآخر دعوانا